السلام علیکم، امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہم شروع کریں گے ایک جوک کے ساتھ، یعنی ایک چٹکلے کے ساتھ۔ ایک عورت کے شوہر کا انتقال ہوا یا اس کو طلاق ہوئی تو اس کو جو ہے تھوڑا بہت رونا دھونا ہوا، پھر اس کو عدت میں بٹھا دیا گیا۔ خاندان کی پڑوس کی کچھ عورتیں آئیں اور انہوں نے جو ہے اس کو عدت کے مسئلے بتائے کہ دیکھو بھائی اب ایسا ہے کہ اب باپ، سگا بھائی اور چاچا، ماموں، نانا، دادا، یہ کچھ ایسے رشتے ہیں جو تمہارے خونی رشتے ہیں، ان کو چھوڑ کے جتنے بھی رشتے ہیں ان سب سے تمہارا جو ہے وہ پردہ ہے، اور 4 مہینے 10 دن جو ہے تمہیں ان سب لوگوں کے ساتھ پردے میں رہنا ہے، ان کے سامنے نہیں آنا۔ تو یہ آج کا جو ہے ہمارے معاشرے کا بہت بڑا جوک ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ساری پابندیاں جو محرم اور نامحرم کی ہیں صرف طلاق شدہ یا بیوہ عورت کے ساتھ ہیں، لیکن اللہ تعالی نے قرآن شریف میں واضح حکم دیا ہے اس چیز کا کہ یہ ساری پابندیاں کنواری عورت سے لے کے طلاق شدہ عورت سے لے کے اور بیوہ جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، یہ ساری پابندیاں اس پہ لاگو ہوتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی محرم رشتہ دار اس کے ہیں ان کو چھوڑ کے جتنے بھی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جس سے اس عورت کی کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موقع پہ شادی ہو سکتی ہے، وہ سب اس کے نامحرم ہیں کہ ان سے جو ہے اس کا پردہ رہے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیور جیٹھ سے پردہ نہیں ہو رہا، خالہ زاد، پھپھی زاد، ماموں زاد، چچا زاد اور یہ جتنے بھی رشتے کے بھائی ہیں ان سے کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب چاہے آپ کے گھر میں آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، ہنسی مذاق ہوتا ہے، قصے کہانیاں ہوتی ہیں، ہاتھ ملائے جاتے ہیں اور اکڑم شکڑم پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور یہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں اللہ کے حکم کو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس حکم کو صرف اور صرف اس بیوہ اور طلاق شدہ عورت کے ساتھ جو عدت میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ساری عورتیں اپنے آپ کو اس حکم سے بری الذمہ سمجھتی ہیں، جبکہ یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی۔ تو معافی کے ساتھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کنڈیشن تو یہ مردوں پہ بھی اسی طرح لاگو ہوتی ہے جیسے عورتوں پہ ہوتی ہے، کہ مردوں کے اوپر بھی یہی حکم ہے جو اس کی محرم عورتیں ہیں، یعنی کہ جیسے ماں ہیں، بہن ہیں، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اور اس کی بھانجیاں ہیں، نواسیاں ہیں، پوتیاں ہیں، جن رشتوں میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی حالت میں، کسی بھی صورت میں، اور انکلوڈنگ اس کی ساس بھی شامل ہے، ان رشتوں میں اس کے علاوہ جتنے بھی اس کے رشتے ہیں کہ کبھی کسی کنڈیشن میں اس سے شادی ہو سکتی ہے، تو ان سب عورتوں سے اس کا پردہ ہے۔ جیسے عورتیں مرد سے پردہ کریں گی ویسے ہی مرد عورتوں سے بھی پردہ کرے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ مرد اگر آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور اگر آپ کسی کمرے میں چلی جائیں، اب اس سے پردہ کر لیں، تو اس کی دوبارہ ہمت نہیں ہوگی، یا تو وہ آپ کے گھر میں ہی آنا چھوڑ دے گا، یا وہ آئے گا تو وہ نیچے نظریں کر کے بیٹھے گا کہ یار یہ عورت تو مجھ سے پردہ کرتی ہے، وہ بھلے سے میری تائے کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، چاچا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھپھی کی بیٹی ہے، میری سالی ہے، XYZ جو بھی عورت ہے۔ تو کہیں نہ کہیں بڑھاوا جو ہے ہماری جو ہے عورتیں مستورات دیتی ہیں کہ بھئی وہ جو ہے بولنا شروع کرتی ہیں، بات چیت شروع کرتی ہیں، تو آدمی کا بھی حوصلہ کھل جاتا ہے۔ کوشش یہ کریں، میں پوری طریقے سے عورتوں کو ذمہ دار قرار نہیں دے رہا، لیکن اگرچہ عورت فار ایگزامپل اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آیا اور اس نے جو ہے آواز لگائی، اور اگر آپ تلخ کے تھوڑا سا چیخ کے سامنے والے سے پوچھیں کون ہے، تو اس کی دوبارہ آپ سے کسی بھی طرح کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس کو بھی جو بھی کام ہوگا وہ گھر کے مرد کو پوچھے گا اور چپ چاپ چلے آئے گا۔ لیکن آپ وہی چیز اگر محبت سے، پیار سے، جی آپ کو کس سے ملنا ہے، آپ کو کس سے بات کرنی ہے، اور آپ کا لہجہ محبت والا، نرمی والا ہوگا، تو اس کو بھی اور 2 باتیں کرنے کا آپ سے موقع ملے گا۔ تو نامحرم سے اگر آپ بات کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، تو کل آپ آخرت میں جواب دینے کے لیے تیار رہیے۔ اب بھی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک جو طلاق شدہ یا بیوہ عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں وہ ایک کنواری، ایک شادی شدہ اور ایک طلاق شدہ ہر عورت پہ وہ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری اتنی ہی رہے گی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔